آپ کا آپ کی توسط سے گورنمنٹ کا بہت شکریہ کہ اپوزیشن کے مطالبے پر آج جوائنٹ سیشن کی یہ ہم سب یہاں پر جمع ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ ایک بڑا اہم موڑ ہے، اور اس کے لیے ہمیں اجتماعی بصیرت، جرأت اور تدبر سے کام لینا ہوگا۔ جناب اسپیکر، ایک طرف کشمیر کی وادی میں کشمیریوں کے خون سے سرخ ہو چکی ہے، اور دوسری طرف ایک عیار دشمن جس سے ہمارا واسطہ ہے، اس نے پرسوں پھر 1971 کے بعد پاکستان کی سرحدوں کی خلاف ورزی کی، جو کہ ایک سنگین انٹرنیشنل پارلنس میں سنگین جرم ہے، اور 4 کلومیٹر ان کے جہاز اندر آئے اور پھر جلدی سے بم گرا کے وہ واپس چلے گئے۔ جناب اسپیکر، اس کے چند ہی گھنٹوں کے اندر پاکستانی فضائیہ کے شاہینوں نے فوری اور مؤثر کارروائی کی، اور ہندوستان کے 2 جہاز گرا کر 1965 کی جنگ کی یاد تازہ کر دی۔ اور یکایک دلوں کو گرمانے والا وہ نغمہ لبوں پہ آ گیا کہ اے وطن کے سجیدل جوانوں، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں۔ اسپیکر، یہ انتہائی شاندار کامیابی ہماری بہادر مسلح افواج اور پاک فضائیہ سر اور جوان، پوری قوم کی تحسین کے حقدار ہیں، اور آج میں اور مجھ سمیت پورا یہ پارلیمنٹ ان افسروں کی کارکردگی کے اوپر پوری قوم ان کا فخر سے سر بلند ہو چکا ہے۔ اور جناب اسپیکر، جس جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کیا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ثابت ہو گیا کہ ہماری افواج پاکستان اس دھرتی کے چپے چپے کو اس کی حفاظت کریں گے، اور انشاءاللہ پہلے کی طرح کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ اور یہاں پر جناب اسپیکر، بات مکمل نہیں ہوگی اگر اسکواڈرن لیڈر حسن صدیقی کا ذکر نہ کیا جائے، جو آج قوم کے ہیرو ہیں۔ اور یکایک پوری قوم کے آنکھوں کے تارے بن چکے ہیں۔ یہاں اسپیکر، پلوامہ میں جو واقعہ ہوا،
پاکستان نے بھی اس کی مذمت کی، ہم نے کنڈیم کیا، اور مودی سرکار اور نریندر مودی جو کہ ایک وار مونگرر ہے، ٹیررسٹ ہے، کون نہیں جانتا کہ جب وہ ہندوستان کے گجرات کے وزیر اعلیٰ تھے تو اس نے ہزاروں مسلمانوں کو وہاں پر شہید کیا تھا، مسلمانوں کے محلوں کو آگ لگا دی گئی تھی، اور دنیا کے ممالک نے اس کا داخلہ بند کیا، اخبارات نے، ٹیلی ویژن نے، کسی نے اس کو بچر، کسی نے اس کو انسانیت کا قاتل کہا۔ یقیناً آج وہ ہندوستان میں اپنے الیکشن کے اس کیمپین میں اس کے نمبرز ڈپ کر گئے ہیں، اور اس نے اس واقعہ کی آڑ میں ایک جنونی کیفیت پیدا کر دی ہے۔ سمجھتا ہوں جناب اسپیکر کہ یہ کشیدگی یہ پہلی بار نہیں ہوئی ہم دو ممالک کے درمیان، اور یہ لڑائی پہلی بار نہیں ہے، پہلے بھی ہم نے جنگیں لڑیں، 3 جنگیں لڑیں، اور اس میں وسائل جھوکے گئے جو کہ دو طرف غربت اور بے روزگاری کے خاتمے کے لیے استعمال ہونے چاہیے تھے، لیکن بدقسمتی سے ایک ہمارا یہ ہمسایہ جس کو پاکستان کبھی اس نے دل سے تسلیم نہیں کیا، گو کہ مرحوم واجپئی جب لاہور آئے تھے تو مینار پاکستان میں وہ یوں گویا ہوئے تھے کہ پاکستان بنتے وقت ہمیں بڑے گھاؤ لگے تھے، مگر آج ہم پاکستان کو دل سے تسلیم کرتے ہیں۔ ہندوستان نے اس کے باوجود بھی مودی نے تسلیم نہیں کیا جناب اسپیکر۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنگیں یہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتی، بلاخر آپ کو ٹیبل پر بیٹھنا پڑتا ہے، ہارنے والے کو بھی اور جیتنے والے کو بھی جناب اسپیکر۔ مگر یہ تلخ اور بڑی حقیقت ہے کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق اور UN کی اپرووڈ اینڈ اسٹیبلشڈ قراردادوں کے مطابق حل نہ ہوا، تو جس طرح ماضی کے 70 سالوں میں جناب اسپیکر خطے میں دیر پا امن قائم نہ ہو سکا، یہ امن قائم نہیں ہو سکے گا۔ ہندوستان کو بلاخر کشمیریوں کو ان کا حق دینا پڑے گا، اور اس کے لیے جناب اسپیکر پاکستان کو ان کی بھرپور سفارتی اور سیاسی اور اخلاقی مدد جاری رکھنی چاہیے۔ اگر مقبوضہ کشمیر میں ظلم اور بربریت ہوگی، اگر 20 مہینے کے ایک بچے کی آنکھیں پیلٹ گن سے چھلنی کر دی جائیں گی، اگر کشمیر کے اندر بوڑھے ماں باپ کے جوان بیٹوں کے لاشیں گھسیٹ کر ان کے سامنے لائے جائیں گے، اگر وہاں پر لوگوں کی عزت کو تار تار کیا جائے گا، اور جناب اسپیکر اگر وہاں پر جیپوں کے نیچے لوگوں کو کچل کر سرے بازار ان کی لاشوں کو بھگایا جائے گا، تو پھر مودی کو نہیں دنیا کو یقین کر لینا چاہیے کہ کشمیر میں کبھی امن قائم نہیں ہو سکے گا۔ بالکل جناب اسپیکر، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ نریندر مودی کا یہ اصرار کہ یہ پاکستان کے
نان اسٹیٹ ایکٹرز یا ایک تنظیم اس میں ملوث ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ڈھونگ ہے جہاں پر ہم نے اس واقعے کو کنڈیم کیا ہے. وہاں پر جناب اسپیکر جو کشمیر میں 70 سال سے اور پچھلے 4-5 سالوں میں جو ظلم اور بربریت کے وہاں پر واقعات ہوئے ہیں، ماؤں اور بیٹیوں کے آنچل پھٹے ہیں اور نوجوانوں کو، بچوں کو شہید کیا گیا، تو کیا اس کے نتیجے میں وہاں پر اپنا پھول پیدا ہونے تھے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں کشمیر کی ہر وادی میں برہان الدین وانی اور ڈار پیدا ہوں گے. جناب اسپیکر، اور پھر یہ الزام دینا پاکستان کے اوپر. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو گو ان ٹو دا پاسٹ. ایشوز تھے. کل رات بھی جب بریفنگ سیشن تھا وہاں پر بڑی فرینک ڈسکشن ہوئی، جس کا اظہار میں یہاں پر نہیں کر سکتا، لیکن آل سیڈ اینڈ ڈن پاکستان تو خود جناب اسپیکر ہر قسم کی بربریت کا اور ٹیررزم کا شکار رہا ہے. مجھے بتائیں کہ دنیا کا وہ کون سا ملک ہے جہاں پر 50,000 پرائم منسٹر نے 70,000 کہا، آئی اسٹینڈ کریکٹڈ، 50,000 یا 70,000 لوگ شہید ہو گئے. وہ کون سا ملک ہے دنیا کا جہاں پر نہ صرف افواج نے، ان کے افسروں اور جوانوں نے، رینجرز نے، پولیس نے، لا انفورسنگ ایجنسیز نے، تاجروں نے، ماؤں نے، بیٹیوں نے اپنی جانوں کو نذرانہ پیش کیا. اینڈ دین ڈز دس ورلڈ ریکوائر اینی ادر ایویڈنس آف آر کمٹمنٹ ٹوورڈز ایریڈیکیٹنگ terrorism from the face of Pakistan? I think there cannot be a bigger manifestation and commitment of the people of Pakistan that we want to make this country livable for our future generations, Mr. Speaker. Madam Speaker, اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ بھارت نے کشمیریوں کے ساتھ، دنیا کے ساتھ جو وعدے وعید کیے تھے کہ کشمیر کے اندر کشمیریوں کی خواہش کے مطابق حق خود ارادی دیا جائے گا، لیٹ پرائم منسٹر لیاقت علی خان کے ساتھ اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں، لوک سبھا میں اسٹیٹمنٹس ہیں جواہر لال نہرو کے. بھارت نے ان تمام وعدوں کو پسے پش ڈال دیا اور ایک ایک وعدے کی خلاف ورزی کی، اور اس کے بدلے میں کشمیر کے اندر خون بہتا رہا اور عالمی طاقتیں خاموش تماشائی بنی رہی. میں یہاں پر کوئی تنقیدی پہلو کو اجاگر نہیں کرنا چاہتا، لیکن صرف ایک اسٹارک کمپیرزن آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. میں نے اس کے بارے میں ماضی قریب میں بھی اسی ہاؤس میں آپ کی خدمت میں یہ گزارشات کی تھی کہ یہ تاریخ کا کیسا جبر ہے کہ ایک طرف مشرقی تیمور کو عالمی طاقتیں مذہبی بنیادوں پر انڈونیشیا سے علیحدہ کر کے ان کو آزادی دلواتی ہیں، آزادی کے نام پر، اور اسی طریقے سے مذہبی بنیادوں پر جنوبی سوڈان کو آزاد ریاست بنا دیا جاتا ہے. یہ چونکہ
might is right, اور اس کے آگے کوئی بول نہیں سکتا. مگر جب مسلمانوں کی آزادی کی بات آتی ہے تو پھر عالمی طاقتیں خاموش رہتی ہیں. بوسنیا کی مثال آپ کے سامنے ہے. وہاں پر کس طرح مسلمانوں کی نسل کچی ہوئی, کس طرح ہزاروں مسلمانوں کو بوسنیا میں شہید کیا گیا, کس طرح ہزاروں خواتین کے سہاگ اجاڑے گئے, کس طرح وہاں پر بچوں اور بیٹیوں کو یتیم کیا گیا, کس طرح وہاں پر اجتماعی قبریں بنی. مگر عالمی ضمیر سویا ہوا تھا. تا وقت کے پوری دنیا میں جب شور اٹھا, پھر مجبوراً انسانی ٹریجڈی کے بعد بوسنیا کو آزادی دی گئی, اور وہ ملوسووچ اور اس کے کرندے دندناتے پھرتے رہے کئی سال. کسی نے ان کو نہیں پوچھا. اسی طرح جناب اسپیکر, فلسطین کی بھی صورتحال کشمیر سے مختلف نہیں ہے. وہاں پر بھی 1948 سے ان فلسطینیوں کو گھروں سے نکال دیا گیا. ہزاروں فلسطینی شہید کیے گئے. ہزاروں فلسطینی آج اپاہج ہیں. اور چونکہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس, اسرائیل کا اتنا انفلوئنس ہے کہ تمام دنیا کے وعدے وعید وہ بالکل ہوا ہو گئے. حتیٰ کہ اوسلو ایکارڈ اس کی یہ بھی خشک نہیں ہوئی تھی عرفات اور بیگن کے درمیان, کہ اس کی بھی دھجیاں بکھیر دی گئی. اور جناب اسپیکر, کاسا بلانکا سے لے کر اور کوالالمپور تک اسلامی بلاک بے بسی کا مجسمہ بنا رہا. یہ ہے وہ اسٹاک کمپیرزن, یہ ہے وہ تلخ حقائق جناب اسپیکر جو کہ آج مجبور کر رہے ہیں کشمیر کے اندر نوجوانوں کو کہ وہ اپنی آزادی اور اپنی فریڈم کے لیے وہ ہتھیار اٹھائیں. اور اس کا ملبہ پاکستان پر ڈالنا یہ ہندوستان کی درینہ, یہ اس کی اسٹریٹجی تھی, اور اس کی ہمیشہ یہی اس کی ترکیب رہی. اور خاص طور پر الیکشن میں جناب اسپیکر ہندوستان کی جو لیڈرشپ ہے وہ اسی طرح کا ناٹک رچاتی ہے. میں جناب اسپیکر یہ گزارش کروں گا کہ اگر ہم نے پاکستان نے جو اس کی ذمہ داری, اخلاقی ذمہ داری ہے, مذہبی ذمہ داری ہے, سیاسی ذمہ داری ہے, کہ اگر ہم نے نہتے کشمیریوں کی بھرپور, ماضی میں بھی کرتے رہے, بھرپور سیاسی اور پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک اور مورل سپورٹ کرنی ہے, تو سب سے پہلے ہمیں اپنی صفیں درست کرنا ہوں. اگر ہم نے دنیا کے انٹرنیشنل سینٹرز میں کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے اور وہاں پر جو خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے, اس کے حوالے سے مؤثر آواز اٹھانی ہے, تو ہمیں پہلے پاکستان کو معاشی طور پر مضبوط اور مستحکم بنانا ہوگا. اگر ہم نے کہ اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں, beggars can't be choosers, Mr. Speaker, sir. This is a time-tested formula. اور یہاں پر بغیر کسی حوالے سے بھی تنقیدی پہلو کو اجاگر کیے ہوئے حقیقت یہ ہے جناب اسپیکر, 70 سال میں جتنی بھی گورنمنٹس آئیں, ہم نے
قومی جو ہمارے معدنی وسائل ہیں، اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. We have great human minds. This parliament is full of ingenious people. Politicians ہیں, ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, ایکسپرٹس ہیں اور پروفیشنلز ہیں. پورے ملک کے طول عرض میں لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ بڑے جری ہیں. وہ پاکستان کی خدمت کے لیے اپنی جانیں لڑانا چاہتے ہیں اور پاکستان کو عظیم بنانا چاہتے ہیں. مگر ہم نے اپنے، چاہے ہمارے نیچرل ریسورسز ہوں، چاہے ہمارے ہیومن ریسورسز کی ان کی ٹیوننگ ہو، ان کی ٹریننگ ہو، ہم نے اس کے اوپر کم توجہ دی اور گرانٹس اور قرضوں اور لونز کے اوپر بے پناہ انحصار کیا. تو پھر جناب اسپیکر ڈو مور کیوں نہ ہوتا اور احکامات کی تکمیل کے لیے ہمیں پھر کیوں نہ کہا جاتا، جو کہ آج بدقسمتی سے پچھلے چند سالوں سے ہماری ایک کلچر کا حصہ بن گیا ہے. تو جناب اسپیکر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے کشمیری نہیں، اگر ہم نے پاکستان کو اس صورت میں لے کے آنا ہے کہ وی آر کاؤنٹڈ ایز اے اسٹرانگ وائبرنٹ آنریبل سوسائٹی ان اے کنٹری، تو اس کے لیے پھر ہمیں اپنے ماضی کے جو ہمارے وتیرے ان کو بدلنا ہوگا اور پھر محنت، امانت اور دیانت کو اپنا شعار بنانا ہوگا. جہاں اس کے بغیر قومیں کبھی نہیں بنتی. لک ایٹ جاپان اینڈ جرمنی. They were razed to ground in the Second World War, but from ashes of defeat, they touched the zenith of glory. How? Through hard work alone, untiring effort, sacrifice. تو میں سمجھتا ہوں جناب اسپیکر کہ جس طرح مشرقی جرمنی مغربی جرمنی کی جھولی میں گرا، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ مغربی جرمنی کی جو مقناطیسی طاقت ترقی اور خوشحالی کی تھی، اس نے برلن کی دیوار کو بغیر بندوق کی گولی کے مسمار کر دیا. اور دنیا کی بعض بڑی طاقتیں جن کا میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ اپوز کر رہی تھی کہ کہیں جرمنی اتنا طاقتور نہ ہو جائے کہ اٹ اسٹارٹس ڈومینیٹنگ یورپ اینڈ ادر پارٹ آف دا ورلڈ. لیکن دنیا کی کوئی طاقت اس یونیفیکیشن کو کے راستے میں حائل نہیں ہو سکی. جناب اسپیکر یہی وہ طریقہ ہے، یہی وہ راستہ ہے، یہی وہ فارمولا ہے جس کے ذریعے کشمیر بنے گا پاکستان ایک دن شرمندہ تعبیر ہوگا، جس طرح مغربی جرمنی اور مشرقی جرمنی اکٹھے مل گئے اور پاکستان انشاءاللہ یہ ایک حصہ بن جائے گا. مگر باتوں سے نہیں عمل سے زندگی بنتی ہے. جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت ہے، نہ نوری ہے نہ ناری. جناب اسپیکر جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود کہ سنگ و خچ سے ہوتے نہیں جہاں پیدا. اگر پتھر کے محلوں سے اور دفاتر سے اور عالی شان محلوں سے اگر پاکستان نے ایک عالمی طاقت بننا ہوتا تو ہمارے ہاں سنگ مرمر کے بہت بے شمار گھر بھی ہیں، دفاتر بھی ہیں اور بے شمار انسٹیٹیوشن ہیں. لیکن آج جو ہماری جو صورتحال ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. اس لیے واحد طریقہ ہے کہ کشمیر کی ہم مدد کر سکیں، کشمیریوں کی آزادی میں ہم ان کے حصے دار بن سکیں. جناب اسپیکر اینڈ دیٹ از تھرو ہارڈ ورک اینڈ سیکریفائس. جناب اسپیکر اس موقع کے اوپر
میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس ایوان کو، پوری پارلیمنٹ کو حکومت کے ساتھ OIC نے ہندوستان کی فارن منسٹر کو ایز گیسٹ آف آنر کے طور پر وہاں پر موضوع کیا ہے اپنی کانفرنس میں، تو مجھے یقین ہے کہ حکومت اس کے بارے میں پوری طرح آگاہ ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا جناب اسپیکر کہ کشمیر کے اندر جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے اور بزرگوں اور بچوں کے ساتھ جو ظلم روا رکھا جا رہا ہے، حکومت کو تو OIC سے یہ کہنا چاہیے تھا کہ وہ ہندوستان کی اس کیا دستی کے اوپر اس کی بھرپور مذمت کریں کہ جائے کہ ان کو گیسٹ آف آنر بلایا جائے اور کشمیریوں کے زخموں پر نمک پاشی ہو۔ جناب اسپیکر، یہ ہمیں برداشت نہیں، یہ قابل قبول نہیں ہے بالکل۔ اور اس طرح کی چلاکی ہندوستان نے 1969 میں بھی کی تھی، اور حکومت پاکستان نے اس وقت بھرپور احتجاج کیا تھا، اور رباط کے انوگرل سیشن میں ہندوستانی ڈیلیگیشن پہنچ چکا تھا رباط، لیکن پھر OIC نے ان کو معذرت کر لی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آنریبل وزیر خارجہ تشریف فرما ہیں، پرائم منسٹر تشریف فرما ہیں، ان کو اس معاملے کا فی الفور نوٹس لینا چاہیے، اور اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ جب تک کہ وہ اس کے اوپر ہمیں تسلی بخش جواب نہ دیں، ہمیں اس میں شرکت سے معذرت کرنی چاہیے۔ In the end, Madam Speaker, as not only as the leader of the opposition, but I think speaking on behalf of all my honorable colleagues on this side, and of course on the left side, I think we should all join our voices to convey a very clear message to Delhi and Narendra Modi, loud and clear, that Pakistan is united. And the entire nation is speaking with one voice. And of course, taking all steps and measures to protect Pakistan's vital interests. And Pakistan will not tolerate any nonsense from the eastern border. Our very brave armed forces, by the grace of God, has the capacity to deliver a bloody nose to the enemy if the enemy chooses not to behave. But I agree with the Prime Minister کہ ہمیں امن کی پیشکش ان کو پھر کرنی چاہیے، کیونکہ یہ خطہ بدامنی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ لاکھوں لوگوں کو روزگار دینا ہے، غربت ختم کرنی ہے، پاکستان کو عظیم بنانا ہے۔ جناب اسپیکر، اس شعر پر اپنی بات ختم کروں گا کہ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے، اور نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے، کر لے پاکستان زندہ باد۔